السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے اسب حال کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس شعبے میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز ہی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مانا جدید ہوتا جا رہا ہے اور عجیب چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، وہاں پہ ہمیں ہر طرف غور رکھنا چاہیے کہ کون سی چیز کی ہمیں آگے ضرورت پڑے گی۔ ویسے تو پرانا زمانہ یاد کر کے مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے، کاش میں پلٹ جاؤں بچپن کی ان وادیوں میں جہاں نہ کوئی ضروری تھا اور نہ کوئی ضرورت تھی۔ ہائے ہائے ہائے، بیوٹیفل۔ اب تو ضرورتیں بھی اتنی بڑھ گئی ہیں اور ضروری بھی اتنا ہو گیا ہوا ہے کہ بہت بندہ تل ملایا پھرتا ہے بیچارہ۔ اب آگے کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے میرا خیال ہے ہمیں اپنے بچیوں کو، بیٹیوں کو وہ والے کھانے پکانے سکھانے چاہیے جو چولہے کے بغیر پک جاتے کیونکہ آج کل بہت بری حالت ہوئی ہے اور یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے بجائے کٹ ہونے کے۔ ہر سال زیادہ شدت کے ساتھ یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ اس دفعہ تو حادی ہو گئی ہوئی ہے، اگر آپ مرغا چڑھائیں نا چولہے کے اوپر تو آدھے کو گھنٹے بعد مرغا خود پتیلے میں سے منہ باہر نکال کے کہتا ہے آپا جی اگر گیس نہیں تھی آ رہی تو اتنی سردی میں 1.5 گھنٹہ پہلے میری وردی اتارنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس لیے میرا خیال ہے جہاں پہ انگریز لوگ اور ایجادات کی طرف توجہ دے رہے ہیں، پاکستانی سائنسدانوں کو چاہیے کہ بغیر چولہے کے اور آگ کے ہانڈی پکانے کا کوئی نئی ایجاد کریں ضرور۔ خیالی پلاؤ ٹرائی کرو، پلاؤ سے پیٹ نہیں نہ پڑتا، وہ نرا یہ نہیں پھول ہوتا ہے۔ یہ سب کچی سبزیوں پر آنا پڑے گا ہم سب۔ جی کچی سبزیاں کدی کوٹ کے، کدی چھوٹی کٹ کے، کدی بڑی کٹ کے، اس میں ورائٹی لانی پڑے گی، لیکن سارا معاشرہ اور پوری قوم ہیلدی ہو جائے گی۔ ہاں ہیلدی تو ہو جائے گی مگر ٹیسٹ مار جائے گا بالکل ہی۔ دیکھو تو میں سوچ رہا تھا یار آج کل کی خواتین کو بغیر آگ کے کوئی بھی کھانا پکانا نہیں آتا۔ عجیب خواتین ہیں، ان پڑھ۔ عزیزہ بغیر آگ کی کون سی ہانڈی بنتی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو بنتا ہی ہوگا نا، صرف باتیں بنتی ہیں۔ سبزی میرا خیال ہے چل سکتی ہے چونکہ وہاں پہ یمیدار بھی کہہ رہا ہوتا ہے سبزی پک گئی ہے لال وہ یار، بندہ اسی کو سن کے مطمئن ہو جائے جی پک گئی ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ آج کل تو حالت ایسی ہوئی ہے کہ خاوند گھر پہنچ کے کہتے ہیں لے آؤ جی کوئی روٹی چھوٹی دیو، تو بیوی کا آگے سے منہ اس طرح کا بن جاتا ہے جیسے بچے کا نہیں بنتا۔ بچے کو کہنا ذرا فون اپنا دینا فوراً دے دیتا ہے، اسے کہنا پاسورڈ کیا تو آگے سے ایسے ہو جاتا ہے، وہ تو بھول گیا سائنس بن جاتا ہے۔ اللہ پاسورڈ بچوں کو اس قدر تیز ترین یاد ہوتا ہے کہ اتنی تیز نیوٹن کے کلیے نہیں یاد ہوتے۔ بالکل صحیح۔ خبریں شروع کر دیں؟ شروع کرے جی۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ 2018 تک بجلی بحران پر قابو پانا ممکن نہیں۔ ہماری حکومت پوری ہونے تک پیداوار 18,000 اور طلب 25,000 میگا واٹ کی ہے۔ کیا جی؟ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2018 تک انشاءاللہ ضرورت پوری کر لیں گے ہم، تو خواجہ صاحب نے آڈا لگا لیا، وہ کیا کہتے ہیں سیانے کے گھر کا خواجہ لنکا ڈائے۔ دونوں میں سے ایک کہہ دے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا۔ لیکن میں تو اس طرف کو سوچ رہا ہوں کہ اگر ان کے جانے پہ ہی 18,000 میگا واٹ بننی ہے تو پھر یہ آج ہی چلے جائے تاکہ 18,000 بن جائے، اور ضرورت 5,000 ابھی تو نہیں ہے نا، ایک کام تو ان سے کروا لینا فٹار۔ پوچھ لو خواجہ صاحب سے کیا چاہیے ان کو جانے کے لیے، اگر رکشہ چاہیے تو میں لے آتا ہوں، اگر انہوں نے کپڑے استری کر کے پہن کے جانے تو وہ میں کر دیتا ہوں، بجلی اور یار میں ٹھنڈی استری سے کر دوں گا، اوپر لٹک لٹک کے ان کو پریس کروں گا، میں کپڑا گول کر کے پھونک مار کے گرم کر کے کر دوں گا۔ سابق صدر آصف زرداری دال چاول اور سبزیوں میں پالک شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سخت غذاؤں سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ ان کا معدہ ٹھیک نہیں۔ دوران تفتیش ڈاکٹر آسن کے انکشافات۔ کیا ویسے اللہ خیر کرے، یہ جب اقتدار میں تھے اس وقت تو ہرشہ کھا پی جاتے تھے، چنگا پڑا معدہ تھا۔ اس وقت بھی بیچارے سب کچھ کھانے کے باوجود
دالیں اور پالک ہی کھاتے تھے. مطلب باقی چیزیں بھی نہیں باقی ویسے روٹی چاول تھے. یہ کبھی اقتدار میں تو نہیں تھا سنا کہ ان کا میدہ ٹینشن لے گئے. اصل میں ان کی بیچاروں کی دال گال نہیں رہی جو انہوں نے کھانی, اس کی ٹینشن لے گئے. اور میرا خیال ہے کہ دال میں سے کوئی کالا بھی نکلا. یہ دیکھو کہ ڈاکٹر عاظم صاحب انکشاف کیا کیا کر رہے ہیں, اس بات کا ان کے کرائم سے کیا تعلق ہے؟ یار کسی نے پوچھا ہوگا تو انہوں نے بتایا ہوگا, اور کوئی وہ وفاقی کوک تو نہیں لگے رہے. ظاہر ہے وہ انویسٹیگیشن کرنے والوں نے پوچھا ہی ہوگا نا یرداری صاحب کیا کھاتے ہیں اور آپ کیا کھاتے ہیں. انہوں نے پھر بتایا ہوگا جی وہ یرداری صاحب تو کہاں کہا کہ میری بوٹی نہیں کھا جاتے تھے, اور میں ان کی بوٹی کھانے لگتا تھا تو کہتے تھے ادھی ادھی کر لے, تو پھر وہ مجھے ساری بوٹی دے دیتے تھے, خود میں دال کھاتے تھے. اس طرح کی گفتگو ہوئی ہوگی نا بھائی. ایسے عجیب سی انویسٹیگیشن ہے, ہنسی والی ہے, عجیب سی نہیں ہنسی والی. میا یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, بندہ بچوں فٹاٹ فیصلہ کرے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے. ہمیں لٹکایا ہوا روز ان کو بیچاروں کو لے کے کچہری آ جاتی ہے. امان سے مردانہ یان علی لگنا شروع ہو گیا. کینیڈا کے ماہرین نے خراٹے روکنے والا تکیہ تیار کر لیا. نورا نامی تکیہ خراٹے روکنے میں مددگار ثابت ہوگا. نورا نہیں نورا ہوگا. اس طرح کے کام خراٹے بند کرانے والے نوری یا نورا ہی کر سکتا ہے. یہ کوئی نورا نت تکیہ آیا ہے. ہاں جی, بھٹو صاحب کے خاص ملازم کا نام تھا نورا. اچھا جی, بڑا طاقتور تھا. بس پھر یہ بھی تکیہ بہت طاقتور ہے, اور یہ سر کے نیچے نہیں رکھتے, منہ کے اوپر رکھتے ہیں. تو خراٹا مارے نا تو تکیہ اوپر سے کہتا بندہ بانے منہ تیرا کڈا سونا خراٹا تو کڈا برا مارنے. اور جتنا خوبصورت بندہ ہونا اس کا اتنا ہی عجیب اور برا خراٹا ہوتا ہے. اچھے بڑے ہیرو آدمی کا خراٹا, خوش شکل انسان کو پھر کس طرح خراٹا لینا چاہیے؟ یار اس کو اپنی شکل وجہ کے حساب سے خراٹا لینا چاہیے, آرام آرام سے. چلو ٹھیک ہے, آئندہ میں ایسے لوں گا. پہلے اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے. امانت جان اور جنید سلیم, ان کو بہت شوق ہے اپنے آپ کو خوبصورت کرنے. تم کبھی بھی امانت جان کا ڈرامہ دیکھنا وہ دونوں الحمدللہ ہے نا. میرے نزدیک نہ ہو, میری سکن خراب. بندہ پوچھے اس سے زیادہ اور کیا خراب ہے. ایس او ایس کال پلیز, اگلی خبر پڑھو جلدی. آسٹریلیا کے ماہر آثار قدیمہ نے 800 سال پرانا موبائل فون دریافت کر لیا. شکر ہے کامل علی شاہ صاحب کا موبائل مل گیا. یار یہ پتا کرو اس میں کوئی بیلنس تھا یا نہیں. بیلنس اب کہاں رہا ہوگا, وہ بڑی بڑی پوچھنے والے ڈائناسوروں نے کالیں کر کر کے مکا دیا ہوگا. یہ کسی تقریر میں میرا خیال ہے میں نے سنا تھا کامل علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے میرا موبائل گواچ گیا. شکر ہے مل گیا. شاہ جی اپنا موبائل منگا لیں. کس ملک سے ملا؟ آسٹریلیا. آسٹریلیا سے ملا ہے یور. ان کا مصر میں گم ہوا تھا. ان کا مصر میں گم ہوا تا. تو یار ادھر سے ڈائناسور اٹھا کے ادھر لے گیا ہوگا. ان وقتوں میں ڈائناسور سٹریٹ کرائم کرتے تھے. کینیڈا میں ہونے والی ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ خیرات دینا, دوستوں کو تحائف دینا بلڈ پریشر کا علاج ہے. چلو استاد اپنا بلڈ پریشر تو کم کرو. اللہ کا شکر ہے میرا تو لو ہی رہتا. اچھا لو رہتا ہو تو پھر دوسرا دوست ڈبل تحفہ دے تو پھر لیول پہ دونوں صورتوں میں دینے پڑ گیا نا تمہیں سے آپ 2 تحفے دینے پڑیں گے. ایسے انتہائی جاہلوں والی اور تکلیف دہ تحقیقیں کرتے ہیں یہ لوگ. ہے یہ بات کرنے والی کہ تحفہ دینے سے بلڈ پریشر نارمل ہوگا. جس بیگم کا بیچاری کا بلڈ پریشر یہ آدھا ہائی ہوتا ہو وہ سدھا کہہ دے خامد کو ڈاکٹر نے کہا ہے سونے کے سیٹ سے ہی ہونا ہے. لو یہ دیکھ لو اس نے لکھ کے دیا 8 تولے کا سیٹ ہوگا تو پھر بلڈ پریشر ٹھیک ہوگا. میں نے اپنے لیے تو نہیں مانگا, میں نے تو بلڈ پریشر کے لیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. حضور والا صبح 10 جنوری ہے. آپ کو پتا ہے کہ صبح کس چیز کا عالمی دن ہے؟ ڈکیتیوں کا.
کیوں؟ ڈکیتیاں بہت ہو رہی ہیں ویسے ملک میں. جس چیز کا عالمی دن ہے اس کا اور کسی کو پتا ہو یا نہ ہو تمہیں ضرور پتا ہونا چاہیے. یار میں تو تمہیں پتا ہے ہاتھ چاٹ کے سائیکل چلاتا ہوں. میں تو یل بلڑ سا بندہ ہوں. بتاؤ تو صحیح کس چیز کا. میں نے یہ کیوں کہا کہ صرف تمہیں پتا ہونا چاہیے ضرور. دانشور کا ہے. صبح ورلڈ لافٹر ڈے ہے, یوم ہنسی ہے. گڈ. اور میں نے خاص طور پہ اس لیے اس پہ بات کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں تم اپنے ارد گرد نوٹ کرو کہ ہم ہنسی کے مواقع باقاعدہ ڈیلیبریٹلی ضائع کرتے جا رہے ہیں. یعنی ہم ہنسنے کو ایوائڈ کرنا شروع ہو گئے کسی نہ کسی انداز میں. ہمیں جان کے سیریس بننے کی کوشش کر یاسیت سی طاری کر لی ہم نے اوپر کام کا کی. یہ 10 جنوری, اچھا یہ وضاحت ضروری ہے کہ 10 جنوری کئی ملکوں میں 10 جنوری کو لافٹر ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے, اور کئی ملکوں میں مئی کا پہلا ہفتہ غالباً کوئی تاریخ ہے اس کو لافٹر ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر سال میں 1 نہیں 2 نہیں 4-5 دن بھی ہوں تو اس پر بات کرنی چاہیے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. سب سے پہلے تو اس بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے حسن. اللہ پاک کی رحمت سے انسان ہنستا ہے. قرآن شریف کی آیت ہے, اور وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہنسانا اور رلانا. اس لیے اگر آپ ہنس رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی عنایت سے ہنس رہے ہیں. آپ کے حالات ایسے ہیں, آپ کی صحت ایسی ہے, آپ کے عوامل ارد گرد لوگ ایسے ہیں کہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کی رحمت. دوسری بات اس بارے میں یہ بھی کہوں گا کہ انٹرٹینمنٹ جو ہوتی ہے نا جی, وہ ظاہر ہے جو لیونگ وے ہوتا ہے کسی بھی قوم کا, کسی معاشرے کا, اس کے مطابق ہوتی ہے, اس کے الٹ ہوتی ہے. جیسے کوئی بڑا سیریس سا معاشرہ ہے, دکھوں سے بھرا ہوا, پریشانیوں سے بھرا ہوا, تو وہاں پہ ہنسنا بڑا ضروری ہے. اور اگر کوئی بڑا خوشحال سا معاشرہ ہے تو وہاں پہ سیریسنس بھی چل جاتی ہے انٹرٹینمنٹ میں. ہمارے ہاں خاص طور پہ یہ جو لافٹر ڈے تم کہہ رہے نا کل ہے, وہ تو میرا خیال ہے منائے پوری دنیا میں, صرف ہمارے ملک میں جانا چاہیے. جتنی یہاں پہ ٹینشن ہے اور جتنے غم اور دکھ نے ہمیں گھیرا ہوا ہے, یہاں پہ بڑا ضروری ہے. ہمارا المیہ پتہ کیا ہے کہ ہم ہنسنا تو چاہتے ہیں لیکن دوسروں پہ ہنسنا چاہتے ہیں, اپنے آپ پہ ہنسنا ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. جبکہ دنیا کے دیگر ملکوں میں جو لوگ ترقی کر گئے ہیں, وہ لوگوں نے جو اپنے ہنسنے کا آغاز کیا تھا وہ دوسروں پہ اپنے ہنسنے کو ڈیولپ کیا تھا, اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یہ سیکھا کہ دوسروں پہ ہنسنا آسان ہے, اپنے آپ پر ہنسنا بہت مشکل ہے. یہ جو 10 جنوری کا دن ہے, یہ تو ہندوستان کا ایک فزیشین تھا بہت معروف, ڈاکٹر کٹاریا, یہ اس نے شروع کیا تھا, اور اب وہ لافٹر کلینکس چلاتا ہے. اچھا جی, وہ ڈاکٹر کٹاریا پٹاریا میں رہتا ہے. تم دیکھو یار, یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ بہت سارے جو امراض ہیں, ورنہ تو محاورتاً کہا جاتا ہے نا ہنسی علاج غم ہے, لیکن وہ میڈیکلی یہ بات پروف کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جناب علی ہنسی جو ہے وہ بہت سارے امراض کا علاج ہے. یہ میرے ہاتھ میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ایک رپورٹ ہے, انہوں نے کم از کم 4 جو ہیں وہ اس طرح کی جو تحقیقیں ہیں اور مختلف جو ریسرچ رپورٹس ہیں وہ کوٹ کی ہوئی ہیں کہ ہنسنے سے انسان کی صحت پر کتنے مثبت اثرات پڑتے ہیں. یعنی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو پھیپھڑے ہیں انسان کے وہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا پورے جسم کو پش کرتے ہیں, لیکن جب انسان ہنسنے کی یا کہکے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ جو سپیڈ ہے یہ 3 گنا بڑھ جاتی ہے. 300 کلومیٹر فی گھنٹہ. یہ تو جرمنی کی موٹر وے کی سپیڈ. جرمنی سے مجھے یاد آیا, جرمنی کے شہر میونخ میں ایک لافٹر سکول ہے. اس کے پرنسپل کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ 20 سیکنڈ تک مسلسل ہنستے ہیں, لگاتار ہنستے ہیں, تو یہ 15 منٹ کی واک کے برابر ہے. او مائی گاڈ. مجھے یاد آ گیا جرمنی سے ہی, ایک جرمنی کی خاتون ٹیچر یہاں پہ آئی تھی آرٹس کونسل میں, انہوں نے وائس ٹریننگ دی یہاں پہ, اور میں نے اور جواد وسیم صاحب نے اور سمینہ احمد صاحبہ نے اور صبا پرویز صاحبہ نے اس کی ٹریننگ میں حصہ لیا تھا. بڑا ہی ہنسایا تھا اس خاتون نے ہمیں. وہ وائس کی ٹریننگ عجیب وہ دے رہی تھی, سب ہنسا رہی تھی ہمیں. اکثر جگہوں پہ, اکثر ملکوں میں باقاعدہ لافٹر تھراپی کے سینٹرز موجود ہیں. اب یہ جو ایک نیا ایک بحث بلکہ ایک نئی چھڑ گئی ہے, یہ جو پولیٹیکل کامیڈی شوز ہیں جس میں بہرحال حسب آل پائنیئر تھا,
اس کے حوالے سے بعض لوگ، بعض سیاستدان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے. خیر ہم تو اس حوالے سے بہت ہی زیادہ محتاط رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جنرلی اب سیاستدانوں کو، عوام کو، اور جو اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں ان کو بھی بہرحال میرا خیال ہے کہ لمٹس میں رہنا، اور مطلب رہنا چاہیے. اس میں تو کوئی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. جارج کارلن جو اس کا پولیٹیکل کامیڈی کا بانی سمجھا جاتا ہے امریکہ میں، ایک پوری جو 80 کی دہائی ہے اس نے شاید اس میں رول کیا تھا جارج کارلن نے. اس نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ بہترین ہنسی وہ ہے جو کسی کے ساتھ ہنسی جائے، کسی کے اوپر ہنسنا اخلاقی بیماری ہے. بالکل. معافی چاہتا ہوں ذرا، تم پڑھے لکھے بندے ہو، تم نے کہہ دیا کہ پائنیئر وہ ہے. کس انگریز کا نام لیا ہے؟ جارج کارلن. یہ 80 کی دہائی کا بندہ ہے. میں تمہیں 60 اور 50 کی دہائی کا بندہ بتاتا ہوں ہمارے ہاں کا. وہ نظام دین صاحب، سیاسی حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے ہنسایا ہے. پولیٹیکل سٹائر اور سوشل سٹائر جو ہے وہ نظام دین جیسی کسی نے کرنی ہے. ہائے 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 ہائے. اور پائنیئر وہ تھا ان شو کا چودھری نظام دین صاحب، جن کا اصل نام چودھری سلطان بیگ تھا. وہ کمال انہوں نے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا تو میں اس وقت ننہ منہ، مگر میں نے دیکھا ہوا کہ پورا پنڈ ریڈیو کے آلے دوالے اکٹھا ہو کر نظام دین سن رہا ہوتا. ہائے 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 ہائے. اور اس کے علاوہ شعیب ہاشمی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، سچ گپ کے نام سے سکٹس کیا کرتے تھے. وہ بھی پولیٹیکل سٹائر اور یہ سوشل سٹائر پر مبنی ہوتے تھے. سکٹس جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے تھے اپنے پروگرام سچ گپ میں. سکٹس تو خیر 50-50 میں بھی ہوئے ہیں، بلکہ پورا پروگرام سکٹس کا تھا وہ. اور نظام دین صاحب جی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کوشش کرنی چاہیے اچھی بات ہی منہ سے نکلے. نظام دین صاحب نے ایک دو بار ایسی ترکھی بات کر دی تھی کہ پکڑے بھی گئے تھے ضیاء-ال-حق دور میں. جی اس کے بعد بھی تو کسی وقت کامیڈین کے منہ سے نکل جاتی ہے. اچھا یہ کامیڈی کو برداشت کرنا، ڈائجسٹ کر جانا، یہ بھی قومیں یا معاشرے آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں. جیسے تم نے نظام دین صاحب کی بات کی ہے، یا جارج کارلن. یہ جارج کارلن کو بھی کئی بار سپریم کورٹ تک میں اس کے خلاف کیسز بنے تھے امریکی سپریم کورٹ میں. لیکن پھر قومیں آہستہ آہستہ اس نہج پہ پہنچتی ہیں، اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ یہ ہنسی جو ہے یہ ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے کتنی ضروری ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایک وفاقی وزیر نے بڑی پتہ کی بات میرے ساتھ کی. اس نے کہا کہ جی آپ ہمارے محسن ہیں. میں نے کہا روایتی سی بات کریں گے کہ ہم شاید غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. تو کہنے لگے نہیں، نشاندہی کی بات نہیں ہے، آپ کیتھارسس کر دیتے ہو. آپ لوگوں کے اندر جو غم و غصہ ہے اس کو راستہ دے دیتے ہو ہنسی کے ذریعے، اس کا پریشر کم کر دیتے ہو، ورنہ تو ہمارے گریبان پکڑ. بہت خوبصورت بات کیا منسٹر صاحب نے. باہر کے ملک میں بھی جو کامیڈی ہوتی ہے نا جی، وہ شروع ہی صدر سے کرتے ہیں اور وہ بڑے بڑے دل کے ساتھ سارے وہ ریسیو کرتے ہیں اور اس پہ وہ فخر کرتے ہیں اور ہنستے ہیں. ظاہر ہے شخصیات کی ہی ممیکری کی جاتی ہے نا، شخصیات کا ہی کارٹون بڑھتا ہے. عام بندہ جو ان نون آدمی ہے اس کا تو نہیں نا کوئی یہ کر کے کسی کو ہنسانا ہوتا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی آج شیری ٹاکرے میں کیا ہے؟ نیاری ہے ساتھ چھوٹے کھراوڑے ہے. یہ کوئی بات کر شیری ٹاکرے میں شیر ہی ہوں گے. حد ہو گئی ہے ویسے آباد سے. نلاکی کی کوئی حد ہوتی نہیں، حد ہوتی ویسے. مطلب یہ بندہ بالکل ایسی ہے کہ بندہ کہے کہ یہ چرغے میں کیا ہے، چرغے میں مرغی ہونا ہے اور کیا ہونا ہے. میرا مطلب تھا کہ نہیں، لیکن بات ٹھیک ہے کہ شیری ٹاکرے میں صرف شیر ہونے چاہیے، جھکتے نہیں ہونی چاہیے. صرف شیر ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک. ٹھیک ہے، ٹکا ٹک ٹکا ٹک. ایسے تو ذرا بتانا یہ پڑھے نیم اپنی، اللہ کے فضل سے اس کی ٹکر پہ نیم پڑھوں گا. چھوٹی سی ایک نظم ہے، میں سنانے کے لیے بھی بہت بےتاب ہوں. جی سنائیے پلیز. سنو تم بھی محبت کو کہیں ہلکا نہیں لینا. واہ. اگر اپنی پہ آ جائے تمہیں صحرا نشیں کر دے، اٹھا کر آسمانوں سے تمہیں پل میں زمیں کر دے. واہ واہ واہ. بیوٹیفل. کسی کو دان دیتی ہے، کسی کی جان لیتی ہے. اگر کندن میں ڈھالے تو سمجھ لینا کہ خالص ہے. منو تو نہ بھلائے جو تو پھر سمجھو کہ ناقص ہے. دلے برباد یہ روشن تمہارا کر کے چھوڑے گی. دلے برباد یہ روشن تمہارا کر کے چھوڑے گی. لکھے گی درد ماتھے پر ستارہ کر کے چھوڑے. واہ واہ واہ. یعنی بستیاں، ہوکے، بربادیاں،
بیڑے غرق اچھی نظم ہے، اچھی نظم ہے جی. تمہیں پتا کہ یہ پوئٹ بھی سوشل ہوا ہے. سنو یہ گیس ہلکی آ رہی ہے، سنو یہ گیس ہلکی آ رہی ہے، پر اسے ہلکا نہیں لینا. اگرچہ اس پہ روٹی پک نہیں سکتی، اگرچہ اس پہ روٹی پک نہیں سکتی کہ چولہا صرف پھک پھک، کہ چولہا صرف پھک پھک کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا. مگر یہ بل بہت بھاری، مگر یہ بل بہت بھاری، بہت بھاری تھماتی ہے. لگاتی ہے یہ آڈا سردیوں میں، لگاتی ہے یہ آڈا سردیوں میں، صرف بجلی سے. درانی اور جٹھانی کی طرح ان میں عجب ایک کمپٹیشن جاری رہتا ہے، عجب ایک کمپٹیشن جاری رہتا ہے. اگر بجلی چلی جائے تو گھنٹے بعد اپنا منہ دکھاتی ہے. یہ جاتی ہے دسمبر میں تو پھر یہ فروری کے بعد آتی ہے. سنو بجلی کے آنے اور اس میں فرق ہے تھوڑا، کہ بجلی جب بھی آتی ہے تو ٹی وی استری یا فریج جلاتی ہے، مگر مشکل سے یہ ایک آدھ گھنٹہ دن میں آ پائے تو پوری کوشش کر کے نہ ایک چولہا جلا پائے. سنو جانا، سنو جانا، ہمیں یہ فرقت گیس اب تو مارا کر کے چھوڑے گی. سلنڈر میں اگر لائیں تو سمجھو جیب کا پورا کباڑا کر کے چھوڑے گی. انہی مصیبتوں میں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. ہم نے زندگی کو جھیلا ہے، ہم نے زندگی کو جھیلا ہے، تم عذابوں کی بات کرتے ہو. میں نے تو مودی کو بھی دیکھا ہے، تم عذابوں کی بات کرتے ہو. بنیاد بھی پھٹی پڑی ہے میری، تم جرابوں کی بات کرتے ہو. بس کرو یار. جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے، وہاں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے. کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے. بارے واہ، بارے واہ، ٹائم ویسٹ. ہمیشہ بیوی کے آگے یہ حال ہوتا ہے، جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے، جہاں پہ رات بھر پیکج پہ کال ہوتی ہے، وہاں پہ شرم و حیا کا بھی کال ہوتا ہے. یہ حدیں نہ توڑ دینا، میرے دائرے میں رہنا، مجھے اپنے دل میں رکھنا، میرے حافظے میں رہنا. میرا بوجھ خود اٹھانا، میرا کرب آپ سہنا، میرے زخم بانٹ لینا، میرے رت جگہ میں رہنا. سارا ہوتے تھے پہ گیا. میرے منظروں میں بسنا، میری گفتگو میں رہنا، میرے لمس میں سمانا، میرے ذائقے میں رہنا. کبھی منزلوں کی صورت میری دسترس سے باہر، کبھی سنگ میل بن کر میرے راستے میں رہنا. میرے ہاتھ کی لکیریں تیرا نام بن کے چمکیں، میری خواہشوں کی خوشبو میرے ذائچے میں رہنا. بیوٹیفل. بہت اچھا، بہت اچھا. میرا خیال ہے دیسی مرغی پہ لکھا ہے تو ذائقے میں رہنا، میرے ذائچے میں رہنا، دسترس میں رہنا، میری پیالی میں رہنا. جی ایک کرپٹ شخص کی آہ بکا سنانے لگا ہوں. میرے حاشیے میں رہنا، میرے قافیے میں رہنا، میری پیاری سی کرپشن میرے ہاضمے میں رہنا. یہ معاملات رینجر اور پی پی کی حکومت، جیسے دانت کا ہو مشکل منہ پوپلے میں رہنا. یہ معاملات رینجر اور پی پی کی حکومت، جیسے دانت کا ہو مشکل منہ پوپلے میں رہنا. صاحب ڈار صاحب کا یہ کرا دیا. کہے IMF ہمیشہ ملے ڈار سے جہاں بھی، میں تیری زبیدہ آپا میرے ٹوٹکے میں رہنا. جو ہے لوٹا وہ ہمیشہ، جو ہے لوٹا وہ ہمیشہ، دم مرگ تک ہے لوٹا. نہیں سیکھا اس نے پاجی کسی کا حوصلے میں رہنا. ہائے میرے ابے کی تھی خواہش میرا چاچے کا ہو رشتہ، میرے ابے کی تھی خواہش میرا چاچے کا ہو رشتہ، میری بیبے چاہتی تھی میرا نانکے میں رہنا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ہوشیار! چھوڑ یار، خود ہی آ جائے گا. گستاخ! اعلان پورا کیا جائے. ہوشیار! 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 بلوا دیا یار مجھے بھی. پھر شروع سے ملاحظہ ہوشیار! ذلِ سبحانی شہنشاہ اکبر تشریف لاتے ہیں. یہ پکڑیے، پکڑ. بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت. بادشاہ سلامت، اگر پیدل نہیں چلا جا رہا تھا تو چنچی رکشا کرا لیتے. چنچی بیچ کے تو وہ بادشاہ بنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آداب عرض شہنشاہ معظم. آداب آداب آداب. ادھر سے داب. عالم پناہ، میرے ہاتھ میں نیزہ ہے. آگے اس کا پٹھا چڑھا ہوا پھر آواز دے جا رہا ہے. یعنی دوڑ بالکل یوں ہو جائے. پھر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی. شہنشاہ معظم، یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ اس خاکسار کے پروگرام میں آئے. نہیں، ایسی چنداں کوئی بات نہیں. آپ کے ہاں آنے سے دور حاضر کی گتھیاں سلجھانے میں مدد ملتی ہے ہمیں. مہربانی ہے آپ کی. سلیم، واقعی پنکھا بند کر دو، ٹھنڈ لگ رہی ہے. بند کر دو، بند کر دو. بادشاہ سلامت نے جرسی نہیں پہنی ہوئی. پہننی کیا، اس کے پاس ہے ہی نہیں. بادشاہ سلامت، واقعی ٹھنڈ لگ رہی ہے. نہیں جنید، ایسی بھی کوئی بات نہیں. سردی کور ہو سکتی ہے اگر بادشاہ ایسے کر لے تو. مگر ایسے کرنے سے بادشاہ ماڑی ٹین لگنا شروع ہو جاتا ہے. اسے ہر حال میں تمترا قائم رکھنا ہوتا ہے. نمونیا کرا لینا، آکڑ ختم نہ کرنا. ابے آکڑ نہیں، جہو جلال ہوتا ہے. آکڑ. سلیم، باز آ جاؤ بیٹا، بادشاہ پیچھے سے ٹھنڈا ہو رہا ہے. شہنشاہ معظم، آپ کو پتا بھی تھا کہ سردی ہے، آپ کو کھیس ویس ہی لے آتے. یہ بادشاہ ہے یا ساگر صدیقی ہے؟ بادشاہ کو اور شادی پہ جانے والی عورت کو اپنا لباس دکھانے کے لیے سردی برداشت کرنا پڑتی ہے. یار پکھا بند کر دو. اگر بادشاہ سلامت سارے ٹھنڈے ہو گئے تو ہمیں اٹھا کے لے جانا پڑے گا. میں مت روکو والد بزرگوار کی خدمت کرنے سے. عالم بنا، اس کا گلا کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ گستاخ! سلیم کو جھکتے کرتے ہو؟ ہمارے سلیم کا گلا اپنی پیشہ وارانہ خدمات انجام دیتے ہوئے بیٹھ گیا ہے. وہ کیسے؟ نئے سال کے شروع ہوتے ہی ہم نے اپنے سلیم کو ولی عہد کے عہدے سے ہٹا کے خرادوں کے کام پہ ڈال دیا تھا. چلو شکر ہے کوئی بیٹا تو سیٹ ہوا ہے. نہیں سیٹ ہوا بیربل، نہیں سیٹ ہوا. پہلے ہی دن چلتی ہوئی خراد میں ہمارے سلیم کا کرتا پھنس گیا. وہ تو اللہ کا شکر ہے کرتا خستہ تھا. تار تار ہو کے کرتا جسم سے الگ ہو گیا. اگر ہمارا سلیم بھی کرتے کے اندر ہی رہتا اور خراد کے سپرد ہو جاتا تو اس کا تو ایک پیچ بھی پورا نہیں بننا تھا. اور سلیم بھائی، کوئی ٹک کے کوئی کام تو کرو تاکہ بادشاہ سلامت ہماری تنخواہیں تو دے. آپ کی تنخواہیں نہیں مل رہی؟ وہ سر 3 مہینے ہو گئے تنخواہیں نہیں ملی. سر خزانہ بالکل خالی ہے. گستاخ! نا ہنجار! ہمارا خزانہ خالی نہیں، بھر گیا ہے. جی؟ اس میں بلی نے بچے دے دیے. لو، بچے دے دیے ہیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ ابے کم وقت، بچے بڑے تو ہونے دو، شاید ان میں سے کوئی شیر نکل آئے اور شیر بیچ کے ہم اپنے حالات ٹھیک کر لیں. بادشاہ یہ آج کل کے حکمرانوں کی طرح دلاسے نہ دے. میری سن بات، یہ 7 والا بادشاہ نا 200 روپے دیہڑی زیادہ دے رہا ہے. اور یقین کر ہتھیار بھی بالکل پورے، اوپر نیزہ پورا بنا ہوا. باقی اس کی لاٹھی کے اوپر نیزہ نہیں لگا ہوا. سلیم نے ایک برگر والے کے پیسے دینے تھے، وہ پیمنٹ لینے آیا، پیمنٹ تھی نہیں، وہ نیزہ ہی اتار کے لے گیا.
اب اس سے برگر بنا رہا ہے اور دکان پہ لکھا ہے جی شاہی برگر. کیا معاملہ ہے؟ بس کر دے, یہ ہمیں بھی وہاں آ رہی ہے. 1 منٹ, یہ پکڑ ڈانگ ذرا. اب بتا کے تیرے لگ رہی میں تجھے مار ہی دے. بند کرو یہ ہوائی حملے. اگر ہمارا چیخو اڑ کے دیوار میں جا لگا تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. بادشاہ سلامت, آپ بے فکر ہو جائیں, میں شہزادے کو اس سے اتار لوں گا. سلیم جی ابا جی. ان گستاخوں کی جگتیں جتنی تند و تیز ہو رہی ہیں, ہمیں ڈر ہے یہ تمہیں زد و کوب بھی نہ کرے. ادھر آ جاؤ میرے بچے, ہمارے پاس آ جاؤ, شاہی تخت پہ آ جاؤ, تمہارا حق بنتا ہے. سلیم جی ابا جی. بیٹے یہ دونوں سچے ہیں. تمہیں قریب سے دیکھیں تو واقعی جگتیں منہ سے نکلتی. جی ابا جی. یہ تو ہم نے تمہیں قریب سے دیکھا ہے تو محسوس کیا ہے کہ یہ منہ نہیں, یہ تو ڈانگ پر سے نیزہ اتر کے تمہاری گردن پہ چڑھ گیا ہے. جیو بادشاہ سلامت, ایک اور ہو جائے ذرا. یہ واقعی چہرہ ہے یا گردن نو گنڈ ماری؟ شہنشاہ موسم کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا لخت جگر ہے, آپ کا مان ہے, آپ کا مستقبل ہے. اگر یہ مستقبل ہے تو انتہائی تاریخ ہے. نا حجار, ہمیں شاہی حکیم نے بتایا ہے یہ سردیاں گزریں گی تو یہ ہرا ہو جائے گا. اسی امید پہ بادشاہ سلامت آج کل اس کو ناشتے میں لوسن کھلا رہے ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. حد ادب, گستاخ, دھجیاں اڑا دی ہیں تم لوگوں نے شاہی آداب کی. جاؤ جا کے وفاقی کابینہ سے شاہی دربار کے آداب سیکھو. یقین مانو بھائی جان نواز شریف بیٹھے ہوں, کوئی کسکتا نہیں. اب اگر کسی نے گستاخی کی تو اسے شاہی ہاتھی کے پاؤں تلے کچل دیا جائے. اور جناب کس شاہی ہاتھی کی بات کر رہے ہیں؟ شکر کریں بلی نے بچے دے کے آپ کا خزانہ بھر دیا. جنید بھائی سارے شاہی پرندے بیچ دیے. ہاں جی, ٹوٹل بک گئے جی سارے. جی یہ تو پچھلے مہینے بولنے والا طوطا بھی بیچ دیا انہوں نے. کیوں؟ جی بدتمیزی کرنے لگ گیا تھا. وہ بھی کیا کرتا بیچارہ, پہلے شاہی چوریاں کھایا کرتا تھا, اب بادشاہ کے مہمانوں سے پیسے مانگتا تھا. اور تو اور جنید بھائی, سلیم کو طوطا کرلی کرلی کہتا تھا. ارے بدبختو, کیوں بیچ دیا اتنا سچا طوطا؟ ایک دن سلیم نے غصے میں آ کے طوطے کی گردن مروڑی ہے تو بادشاہ سلامت کی جان نکلنے والی ہو گئی. اللہ کا شکر کرو کہ اس وقت ہمارے پاس شاہی جلاد نہیں, ورنہ ہم تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتے. شہنشاہ موسم, آپ نے بھی اس طرح کے چھچورے قسم کے ملازم کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا باوالوں کا. اب اتنی تنہا میں اسد عمر تو میں رکھ نہیں سکتا. دراصل بامر مجبوری ہم نے اپنے 9 رتنوں کی ڈاؤن سائزنگ کی, 7 نکال دیے اور 2 رکھ لیے. تو آپ کوئی 2 اچھے رکھ لیتے. بس پرچیاں پھینکی تھی, ہماری قسمت یہی 2 نکلے. تو ہماری قسمت دیکھو کہ سلیم یہاں بیٹھا, ہم یہاں کھڑے. وہ ہمارا ولی عہد ہے اور تم ہمارے ملازم. معاف کر دیں بادشاہ سلامت. کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. ہم نے ہمیشہ تم لوگوں سے محبت کی, جو خود کھایا وہی تمہیں کھلایا. تو بادشاہ سلامت آپ نے کون سا احسان کیا ہم پہ؟ آپ کی کون سی روٹی بندو خان سے آتی ہے؟ ارے کمبختو, جو خود پہنا وہی تمہیں پہنایا. تو چلو آپ کون سا ارمانی کے فراق پہنتے ہیں؟ آپ بھی وہ محلے میں ایک درزی لیڈیز سوٹ سیتا ہے, اس میں سے جو ٹاکیاں بچتی اس کے فراق بنا کے میں بنوا دوں. یقین مانو جنید سلیم,
جہاں ہماری رہائش ہے وہی ان بدبختوں کو رکھا ہوا. کیا کہنے وہ جس محل میں آپ نے ہمیں ٹھہرایا ہوا ہے وہاں 150 بندہ پہلے بھی اس جھگی میں موجود ہے. ہاں جی جنید صاحب کھڑے ہو کے سونا پڑتا ہے. بادشاہ سلامتی کیا ہو رہا ہے؟ بد نصیب اگر تو دبئی سے ویلڈنگ کا کام چھوڑ کے نہ آتا تو آج ہم ان کی 2 اشرفیوں کی باتیں تو نہ سنتے. سر 2 اشرفیہ نہیں 2 ٹکے کی بات ہوتی ہے. اشرفیہ نہیں چھوڑ رہے. نہیں چھوڑ دیں گے شرفییں, حالانکہ شرفییں نے چھوڑ گئی ہیں. کیا مطلب یہ؟ یقین جانے جنید صاحب ادھار تو روپوں میں لیتے ہیں اور جب کوئی مانگنے آتا ہے پیسے واپس تو انہیں کہہ رہے تھے میرے پاس تو اشرفی ہیں. یہ بولا مچھلی والا پیسے لینے آیا, اسے کہہ رہے میرے پاس 5000 کا شرفی کا نوٹ ہے. شرفی کا کون سا نوٹ ہوتا ہے جی؟ اس نے کہا دے دو, وہی دے, شرفی کا نوٹ ہی دے. آپ کو پتا بولے گا وہ بھی مغل اور یہ بھی مغل. پڑ گیا میچ, لے گئے اسے اندر, جا کے تجوری کھولی, اس نے پھر مارا. کنستر کے اوپر تجوری لکھا, اور وہ جی جس میں گول ڈکن نہیں ہوتا وہ والی تجوری جس میں ہاتھ ڈالو تو ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے. اور جب اس کا ڈکن ٹھایا بیچ میں بوتل کے ڈکن جمع کر رکھے, کہہ رہے یہ ہماری یہ شرفیے ہیں. بس پھر چڑھ گیا غصہ, یہ پرانے مغل وہ نما مغل. آپ دونوں شہنشاہ معظم کے سیکیورٹی گارڈ تھے, آپ نے کچھ نہیں کیا. سر وہ زیادہ تھے, ہم ان کے ساتھ مل گئے. چلتی لڑائی میں ہم نے بھی 1-2 مار رہی ہیں. نکل جاؤ ہمارے شاہی دربار سے. چلو چلے جاتے ہیں. چلیے اب کلّا کہیو بات با ملاحظہ ہوشیار. ایک منٹ صبر کرو, میرے 6000 روپے دے یار. اور میرا 7000 روپیہ. یار کیا کر رہے ہو؟ ہاں جی, ایک اشرفی نہیں ملے گی تم لوگوں کو. نہیں ہے تو پھر ہم شہزادہ سلیم لے کے جا رہے ہیں آپ کا. ٹھہرو نہیں, ہمارے لختے جگر سے اس طرح نہ کرو. ٹھہرو, ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا. ہم جانتے ہیں لڑکی کہ تم دل سے او ہو نہیں کر رہی. کتنے پیسے ہیں تمہارے؟ 7000. تمہارے کتنے ہیں؟ 6000. 7 اور 6 کل ملا کے 13000. لے جاؤ شیخو کو. چلو آپ گئے, چلا گئے. چل شہنشاہ معظم آپ نے شیخو دے دیا. وہ ہمارا گجا ہوا ہے, واپس آ جائے. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.